قول اور نفس. ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے. قول کی حد تک نفس راضی رہتا ہے اور خوش رہتا ہے، لیکن جب عمل کی صورت میں جانا پڑے تو پھر گھبراتا ہے. خدمت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا. یہ ایک ایسی بات تھی جو ہم کو سننی پڑی. پہلی مرتبہ ڈیرے پر جا کر اس کا مفہوم کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے نفس کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی. دوسری کہ قول کیا ہوتا ہے. تیسری کہ خدمت کا صحیح مفہوم کیا ہے. ہم نے بابا جی سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں افسانے لکھتا ہوں. کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی کہانیاں ہوتی ہیں، میں وہ لکھتا ہوں. کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی، لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں سنتے ہیں. میں نے کہا جی. کہنے لگے آپ نے کتنی کہانیاں لکھی ہیں اب تک. میں نے کہا جی کچھ 100 کے قریب تو لکھ دی ہیں. کہنے لگے اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے کہانی لکھی، بڑی خوشی کی بات ہے. یہ بتائیے آپ نے حال پہ کتنی کہانیاں لکھی. اب یہ میرے لیے نیا لفظ تھا. وہاں ان کے سیکرٹری صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا جی بابا جی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو حال کی صورت میں گزری ہے وہ کہانی آپ نے لکھی ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کا کوئی حصہ جو آپ پہ گزری ہو یا آپ کا حال رہا ہو، آپ کی کیفیت رہی ہو. تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا سر جس بات کا تعلق میرے حال سے ہے، میرے مشاہدے سے نہیں، میرے مطالعے سے نہیں، بلکہ میرے اندر کی ذات سے ہے. وہ تو ان 300 میں تو شاید 3 ہی بنے. 3 یوں کہ ایک دفعہ مجھے ایک کیفے کی لڑکی سے محبت ہوئی تو وہ بیچاری فوت ہو گئی. وہ کہانی میں نے بڑے دردناک انداز میں لکھی تھی. وہ میرا حصہ تھا. اسی طرح سے 2 اور کیفیات میں سے گزرا ہوں. تو کہنے لگے باقی 97 آپ نے کیسے لکھی. میں نے کہا پڑھ پڑھ کے، کچھ اخبار میں، کہیں کچھ ملتان گیا، ساہیوال گیا، یہ کیفیت گزری پن و عقل کے لوگوں کے اوپر، اس پہ کہانی بنا ڈالی. کہنے لگی نہیں یہ تو نفس کو دھوکہ دینے کی بات ہے اور قول کو ایسے ہی پھیلانے والی بات ہے. اب ہم سوچنے لگے اور غور کرنے لگے کہ نفس ہوتا کیا ہے. جناب نفس ایک اہم شے ہے. آپ نے کبھی وہ باجا دیکھا ہے پرانے زمانے میں جس پر ایک توا سا لگتا تھا اور ڈسک چلتی تھی. پرانے گھروں میں ہوتا ہے جس میں ہم چابی بھرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک 4 گٹو والا کارنر چلتا تھا، وہ سپیڈ باندھتا تھا، نہ کم ہوتا تھا نہ بڑھتا تھا. کچھ ایسے پنکھے کا ریگولیٹر جیسا ہوتا ہے. چلیے اس کو مانیے جیسے پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے، اس طرح نفس بھی انسان کے وجود کے اندر ریگولیٹ ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی کے ساتھ وجود کا اتار چڑھاؤ، گرمی سردی، مزاج مقرر کرتا ہے. جیسے آپ کے اے سی یونٹ میں ہوتا ہے، کبھی آپ کو فین پہ کر دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو اے سی یونٹ پہ کرتے ہیں. جیسے آپ کی کار کا اسٹیئرنگ ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہوائی جہاز کا ٹیلیسکوپ ہوتا ہے کہ اونچا نیچا ہونے پر بتاتا رہتا ہے کہ کتنا اونچا ہو گیا اور کتنا نیچا ہو گیا. اسی طرح انسانی وجود کے اندر اس کے نفس کا ایک ٹیلیسکوپ، ایک اسٹیئرنگ ہے جو اس کو بتاتا ہے تو میری مرضی کے مطابق کام کر، اپنی مرضی کے مطابق، یا تجھے جو احکام ملے یہ مت کر. پھر ہم یہ سوچتے ہیں بدبخت کہاں سے آ گیا. نہ ہم نے اسے بازار سے خریدا، نہ رشتہ داروں سے لیا، نہ اسے کہیں سے منگوایا. تو 2 سال کی عمر تک بچے کے اندر تو نفس موجود نہیں ہوتا. وہ بڑی خوشی کے ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ اپنے کھلونے شیئر کرتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی بھی کرتا ہے، چھینا جھپٹی بھاگا دوڑی، لیکن کسی رنجش یا منافقت نہیں پیدا کرتا. پھر وہ دوست بن جاتے ہیں، پھر کھیلنے لگتے ہیں. وہاں پہ اس کا نفس موجود نہیں ہوتا. لیکن 2 سال کے بعد ماہرین کہتے ہیں کہ نفس کا بیج بویا جانے لگتا ہے. اب یہ سمجھیے آپ کی آسانی کے لیے کہ نفس کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اپنے گھر میں مری جاتے ہوئے، سوات جاتے ہوئے یا صحت افزا مقام پہ جاتے ہوئے اپنے ملازم کو چھوڑ جائیں جب وہ گھر کی نگہداشت کرے. اب جب گھر لوٹ کر آئیں تو وہ ملازم گھر کا مالک بن جائے اور آپ سے پوچھے بغیر کہ جناب آپ کیا چاہتے ہیں یا کس سے ملنا ہے. وہ کہے میری مرضی کے بغیر یا میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، میں آپ کو کنٹرول کرتا ہوں. تو اس نفس جو ہے نا، اس نفس کی سب سے مرغوب غذا ہے وہ قول. وہ قول جو آپ صرف کرتے ہیں، جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، وہ گفتگو سے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس کی مرغوب غذا تو قول ہے، لیکن لوگوں کو اپنے اختیار میں رکھنا اور ان کو مروب کرنا کہ آپ مرعوب ہوتے رہیں، ذرا پیچیدہ سی بات ہے. لیکن بہرحال اب بابا جی کا خیال آیا، ان کی بات ہے تو بتاؤں میں آپ کو کہ قول کے ساتھ جب آدمی وابستہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے. جیسے سیاست دان ہیں، وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ قول کرتے ہیں کہ جب میں حکومت میں آیا تو میں یہ کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، دیواروں پہ پردے لگوا دوں گا، کارپیٹ بچھوا دوں گا، تنخواہ آپ کی مہینے کی بڑھا دوں گا. کتنی اچھی بات ہے. یہ وہ بات خود نہیں کر رہا ہوتا، اس کے اندر کا نفس چابی بھر رہا ہوتا ہے کہ کہہ دے کون سا تو نے کرنا ہے. کیونکہ میں نے آزما کے اور برت کے دیکھا ہے. گفتگو کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے، اس سے آدمی کبھی تحقیق کی تہ تک نہیں پہنچتا، صرف کہتا ہوا اچھا لگتا ہے. مجھے ایسے خیال آیا جب ہم مڈل میں تھے تو ہمارے ایک استاد تھے جو ہمیں جغرافیہ پڑھاتے تھے. بہت موٹے تھے اور پلپلا سا جسم تھا اور کافی قد چھوٹا تھا. ان کا بچہ ان کا کوئی تھا نہیں، صرف بیوی تھی. ڈاکٹر نے ان کو ورزش کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے ورزش کرنے کی کتاب خریدی جس میں وہ ورزش کرنے کے بارے میں ہدایات تھی.
تو وہ چارپائی پہ لیٹ کر اپنی بیگم سے کہتے تھے کہ میری پیاری بیگم ذرا یہ کتاب پڑھ کے سناؤ. وہ سناتی جاتی تھیں. تو جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہم سے پوچھتے ماسٹر صاحب آپ یہ سنتے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایکسرسائز کرنے کا حکم دیا ہے. میری بیوی پڑھتی جا رہی ہے اور میں غور سے سنتا جا رہا ہوں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ کہنے سے ان کی ایکسرسائز ہوتی رہے گی اور وزن کم ہوتا رہے گا اور وہ اسمارٹ ہوتے رہیں گے. لیکن وہ بیچارے اسی موٹاپے سے فوت ہوئے. تو عمل اور قول میں جو تضاد ہے نا یہ ساتھ چلتا ہے. آپ عام زندگی کا مطالعہ کریں تو لوگوں کو منافق کہنے سے پہلے یا ان کو ڈبل سٹینڈرڈ کا کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے طوطے کا جو یہ فیل ہے قول اور عمل کو ساتھ چلنے سے فلاح کے رستے کہاں نکلتے ہیں. ایک دفعہ بادل سا چھا گیا. بہت بادل کا کوئی قصور نہیں تھا. میں اور میرا بڑا بھائی جو کہ کلاس میں مجھ سے 1 سال بڑے تھے ہم کافی دیر تک چلے اور گھر سے اسکول کا فاصلہ ذرا زیادہ تھا. جس گاؤں میں ہم رہتے تھے فاصلے پہ تھا اور اساتذہ ہمارے سخت تھے. تو اندیشہ اس بات کا تھا کہ ہم دیر سے اسکول پہنچیں گے. ہماری عادت یہ تھی کہ پریشان جلد ہو جاتے تھے. میں نے بھائی سے کہا بھائی اسکول تک ہم نہیں پہنچ سکتے, بہتر ہے کہ یہاں بیٹھ کے دعا کریں کہ اللہ میاں ہماری مدد فرما, چاروں قل پڑھتے ہیں اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا. میرے بھائی نے کہا اٹھو, تیز تیز بھاگتے ہیں اور ساتھ میں قل پڑھتے رہتے ہیں, خالی بیٹھ کے پڑھنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ یہ مکس کرو چیز. اب یہ تو مجھے بہت ہی برڈن لگا کہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کی جائیں, بھاگوں بھی میں, دعا بھی میں پڑھوں, اب اس کے بعد بھی اگر نہ پہنچ سکے تو. لیکن یہ زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اب جب گاؤں کی بات آئی تو مجھے تھوڑا بیک گراؤنڈ یاد آیا. ہماری بہت بڑی منڈی تھی, وہاں ہفتے کا دانہ آتا تھا کیونکہ ایگریکلچر لینڈ تھی. ہمارا ایک اڑہتی تھا, بہت ہی دردمند قسم کا آدمی. وہ اپنے گوداموں کو موٹے موٹے تالے لگا کر, لمبی لمبی چابیاں لگا کر رکھتا تھا. بیچارے غریبوں کا بڑا برا حال تھا. اب بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جس آدمی کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے وہ کہتا ہے مہنگائی بہت ہو گئی, بیچارے غریب کیا کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو بہت امیر ہوں, میرا تو گزارا ہو رہا ہے اچھے سے, بیچارے غریب کیا کریں گے. آپ بھی روز گفتگو میں کہتے ہیں, ایسے ہی وہ بھی کہتا تھا بیچارے غریبوں کا برا حال ہے. اس کا بیٹا ہمارا ہمدرد تھا, 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا. اس کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کیونکہ جب بھی کوئی فقیر یا گداگر آتا اور کہتا کہ اللہ کے نام پر مجھے 1 سیر گندم دے دو یا مکئی دے دو, اس وقت 1 سیر ہی وزن میں استعمال ہوتا تھا, تو وہ کہتا تھا بھائی اللہ نے کیا کیفیت بنائی ہے تمہاری, بڑا دکھ ہو رہا ہے تمہیں دیکھ کر, اللہ تیرے بچوں کو سلامتی عطا کرے, تمہارے گھر پہ پیسے کی بارش ہو, نعمت کی فراوانی ہو. اور بس فقیر باتیں سن کر چلا جاتا تھا. اس کا بیٹا ہمدرد تھا تو اس نے ایک روز اپنے باپ سے کہا کہ باپو تو ایسا کر گئے جو تو لوگوں کی بہتری کا کام کرتا ہے نا یہ میں کر دوں گا. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا گودام کی چابی تو مجھے دے دے, تو دعا مانگنا بیٹھ کر, اور میں چابی مجھے دے کر میں لوگوں کی بھلائی کر دوں گا. تو بڑا غصہ آیا. اس نے بولا خبردار تو نے ایسی بات کی, دعا مانگنے کا بس ایک طریقہ ہے, اچھا اللہ بھلا کرے گا, لیکن جو چابی ہے نا وہ مضبوطی کے ساتھ لگی رہنی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے اور نفس کو صحیح رستے میں رکھنے کے لیے بزرگوں نے, لوگوں نے, سائنسدانوں نے, سائیکوتھراپسٹ نے بڑے طریقے ایجاد کیے, لیکن یہ قابو میں نہیں آتا. اور ہر وقت آدمی کو ایکٹیو رکھتا ہے, ہوشیار, چوکس, اس کی طرف نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ آدمی کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہونے دیتا. شیطان اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نفس کرتا ہے. اس کا بنیادی تعلق گفتگو کے ساتھ ہے اور بات کے ساتھ ہے. یہ آپ کو آپ کی بات سے نکلنے نہیں دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی, پہلے بھی جب اخبار نہیں چھپتے تھے, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, میرے جیسا پروگرام نہیں ہوتا تھا, کبھی کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا, اب اخبار بھی آتے ہیں, ایڈیٹوریل آتے ہیں, کالم بھی آتے ہیں, لیکن بہرحال جو بھی باتیں سامنے کی جا رہی ہیں وہ صرف باتیں کی جاتی ہیں. یہ انسانی زندگی جو ایک اتنا بڑا وجود ہے نا, اس کی ایک انٹینٹی ہے, اس کا ایک بوجھ ہے, اس کا سہارا نہیں ہے کوئی, اس بوجھ کا کوئی سہارا نہیں. ایک بادشاہ تھا, شاید چین کا تھا یا کسی اسلامک دنیا کا تھا. ان کے ایک پیر تھے جن کے بہت بہت بڑے پیروکار مرید تھے. ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. لوگ حیران ہوتے تھے, اور وہ جس راہ سے, جس گاؤں سے, قریے سے گزرتے تھے, مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. تو جب وہ دربار بادشاہ یا خلیفہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی, ان کا بڑا جشن منایا. تو تقریباً 50,000 ان کے پیروکار تھے جو کھلے میدان میں جمع ہوئے, سب اپنے مرشد کے درشن کرنے کے لیے دن رات وہاں بیٹھے رہتے تھے. بادشاہ نے بہت خوش ہو کر اپنے مرشد سے کہا کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں, آپ کے معتقدین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا, اور دیکھیے کیا جم غفیر ہے, لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو سارے کے سارے بندے جو میرے مرید ہیں نا, جو میرے معتقدین ہیں, یہ سب سارے کے سارے قول کے آدمی ہیں, زبان کے آدمی ہیں. ان کا میری ذات کے ساتھ, یہ میرے وجود کے ساتھ, یا میری روحانی درس و تدریس کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. یہ مجھے ماننے والے نہیں ہیں,
یہ بس چلے آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے. آپ سڑک پر نکل کے کھڑے ہو جائیں, آنکھ اٹھا کر دیکھنے لگیں, آہستہ آہستہ ٹریفک رکنے لگے گی. اب کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ آئے گا, منہ اٹھا کر دیکھنا شروع ہو جائے گا, آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر ایک اور آ جائے گا, پھر ایک اور آ جائے گا, ایسے بے شمار آدمی آ جائیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے, اور کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا. تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں مانتا, یہ تو بہت گہرے عقیدت مند نظر آ رہے ہیں, ان کی دل و جان نگاہیں آپ پہ لگی ہیں, یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ خالی قول کے ساتھ بندھے ہیں. انہوں نے کہا آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لیبارٹری ٹیسٹ سے اندازہ ہو جائے گا. جو آپ کو 50,000 نظر آ رہے ہیں نا میرے مریدین, مرتقدین اور پیروی کرنے والے, ان میں سے صرف 1-1.5 آدمی ایسا ہے جو میری عقیدت والا ہے یا مجھ پہ جان نثار کر سکتا ہے یا مجھ کو مانتا ہے, باقی ایسے ہی ہیں سارے. بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے, یہ 1-1.5 کیسے کہہ رہا ہے. اس نے کہا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ان کے نفس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. بہرحال ان کے اپنے طرز ہوتے تھے ٹیسٹ کرنے کے. انہوں نے کہا اسی میدان کے اوپر ایک ٹیلا ہے اور اس ٹیلے کے اوپر مجھے ایک جھونپڑی بنوا دیں رات کی رات میں. اب جیسے ہی بزرگ لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں میں اس میں رہوں گا. بادشاہ نے جھونپڑی بنوا دی. اب اس جھونپڑی میں بزرگ نے 2 بکرے باندھ دیے اور کسی کو پتہ نہیں لگا کہ اس میں 2 بکرے باندھے گئے ہیں. پھر وہ جھونپڑی سے نکلا, کچھ دم درود وظیفہ کیا اور اونچی آواز میں کہا, کوئی میرے سارے مریدین میں سے جو مجھ پہ جان چھڑکتا ہو, میرے دل کی بات گہرائیوں سے مانتا ہو اور میرے ساتھ ہر بری اچھی چیز میں ساتھ دینے والا ہو, اگر کوئی ایسا ہے تو وہ میرے پاس آئے, وہ میرے ساتھ رہے, میں اس سے قربانی مانگوں گا, وہ جو دے گا. اب سناٹا چھا گیا. 50,000 کے جمع غفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا, آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈھیلے پاؤں اس کے پاس گیا. اس نے پوچھا تجھ میں یہ دمخم ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا میرے ساتھ آ. کلائی پکڑی, اس کو جھگی کے اندر لے گیا, وہاں کھڑا کر دیا اور کہا خاموشی سے کونے میں کھڑا ہو جا. بکرے کو لٹایا, چھری پھیری, ذبح کیا جھوپڑی کی نالی کے پاس, اور جب خون نکلا تو 50,000 کے گروہ نے وہ خون دیکھا. وہ خون آلودہ چھری لے کر باہر نکلا اور کہنے لگا کہ جو قربانی دینے والے شخص نے قربانی دے دی, میں اب مطمئن ہوں اس نے بڑا اچھا فعل کیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران ہوئے اور آہستہ آہستہ کھسکنے لگے, کچھ جوتیاں پہن کر, کچھ جوتیاں چھوڑ کر. پیچھے بیٹھنے والے سوچنے لگے اللہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کرے گا, اور لوگ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے. تو جب لوگ کم ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگوں, قول کے آدمی نہ بننا, صرف مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا. یہ تو جو ہوا قربانی دینے والا اس کو تو مانا آپ نے. اب میں پھر ایک اور صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرے اور میرے پاس آئے. یہ اس کے نفس کا ٹیسٹ ہے. سناٹا چھایا, کوئی آگے نہ بڑھا. ایک عورت کھڑی ہوئی, اس نے کہا میں تیار. اس نے کہا آجا بی بی. بیچاری چلتی ہوئی اندر آئی, اس کے ساتھ بھی وہی کیا, بکرا ذبح کیا, نالے سے خون کے فوارے چھوٹے. جب یہ واقع ہوا تو بادشاہ نے دیکھا کہ سارا میدان خالی ہو گیا تھا, 50,000 میں سے ایک آدمی بھی وہاں نہیں تھا. تو جو اس نے کہا تھا میرے ماننے والوں میں سے 1-1.5 ہے, تو بالکل سچ بات ہے کہ جو مرد تھا اس نے پورا گنا تھا, اور جو عورت تھی اس کو آدھا گن کے اس نے 1-1.5 کا لفظ استعمال کیا تھا. تو اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت, یہ مرد آدھا تھا, وہ عورت پوری تھی, کیونکہ جو پہلے آیا اس نے خون نہیں دیکھا تھا, اس بی بی نے دیکھا تھا. تو میرے معتقد میں سے جو 1.5 ہیں ان میں سے ایک یہ عورت ہے اور آدھا وہ شخص ہے, کیونکہ وہ شخص بغیر دیکھے میرے پاس اٹھ کے چلا آیا, لیکن اس عورت نے اس کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا, اس کا خون بھی دیکھا تھا, اور پھر چلی آئی. باقی سب نفس کے لوگ تھے. تو اس نفس کے ساتھ انسان کی اپنے طرز کی لڑائی ہوتی, کہیں کامیاب ہوتا ہے, کہیں گر جاتا ہے. یہ وہ گیند ہے جو زمین پہ مارو تو اچھلتا ہے, پھر زمین کی طرف آتا ہے. تو اللہ ہم آپ کو یہ تقویت عطا کرے, ہم اپنے نفس کا معائنہ کر کے اس کو قابو میں لانے کے لیے ان لوگوں کی تعلیم پر عمل پیرا ہو سکیں, جنہوں نے ہمیں بنے بنائے نسخے دیے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے. جیسے نبیوں نے, جو انسانوں کی صورت میں نبی ہم کو ملتے رہے, انہوں نے ہمیں بنا بنایا پروگرام عطا کر دیا, اس پہ عمل کرتے رہیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.